السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو نہیں پکارتے ہیں اللہ کے ساتھ معبود دوسرا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے ہیں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو بدکاری نہیں کرتے ہیں۔ جو یہ کرے گا وہ گناہ میں پڑے گا۔ بس یہ وہ لوگ ہیں اللہ ان کے لیے قیامت میں دگنا عذاب دے گا اور ان کو ہمیشہ کے لیے ذلت میں رکھے گا، مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لایا اور اچھے کام کیے، بس یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو اچھائیوں کے ساتھ بدل دیں گے۔ ہے اللہ کی ذات مغفرت فرمانے والی، رحم فرمانے والی۔ جو آدمی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اچھے کام کرتا ہے تو بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے ہیں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو لغویات سے گزرتے ہیں تو باوقار طریقے سے گزر جاتے ہیں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جب ان کے سامنے ان کے رب کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو نہیں گر پڑتے ان پر بہرے اور اندھے ہو کر۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دیجئے ہماری بیوییں اور ہماری اولاد جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا دیجئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بدلے میں بالا خانے ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا اور وہاں پر ان کے لیے دعا ہوگی ہی اور سلام۔
ہمیشہ اس میں رہیں گے، اچھا ٹھکانہ ہے اور اچھا مقام ہے۔ فرما دیجئے کوئی پرواہ نہیں تمہاری میرے رب کو، اگر تم نے ان کو نہ پکارا پس تم نے انکار کر دیا، پس ان قریب یہ انکار تمہارے ساتھ لازم ہو جائے گا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، سورۃ الفرقان، سورت کا آخری رکوع اور اس کی یہ آخری آیات مبارکہ تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ تلاوت شدہ آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے خاص بندوں کا تذکرہ کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ رحمان کے بندے ہیں۔ چنانچہ گزشتہ جمعوں میں ان کی جو 13 اوصاف ہیں ان میں سے 6 صفات کا تذکرہ آپ سن چکے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں اور بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو خاص بندے رحمان کے بندے ہیں وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے ہیں۔ رحمان کے بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ ناحق وہ کسی کو قتل نہیں کرتے ہیں۔ رحمان کے بندوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ بدکاری نہیں کرتے ہیں۔ پہلے جو صفات تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کام کرتے ہیں، کہ مطلب یہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، قیام اور سجود کی حالت میں رات گزارتے ہیں، اور اسراف اور بخل اس کے درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے ایجابی صفات۔ اب جو تلاوت شدہ آیات مبارکہ میں پہلی 3 چیزیں ہیں یا اس کے بعد بھی آتی ہیں، یہ وہ اوصاف ہیں جن کو سلبی کہا جاتا ہے، جن میں یہ کہا کہ رحمان کے بندے یہ کام نہیں کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک کام یہ کہا کہ وہ کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے ہیں۔ اس سلسلے کے اندر گزشتہ 2 جمعوں کے اندر تذکرہ ہوا کہ قتل بہت بڑا گناہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی قتل کے مسئلے کے اندر ایک بول بولتا ہے، قاتل کی مدد کرتا ہے ایک بات کے ساتھ، نشاندہی کرتا ہے مقتول وہاں ہے، یا کوئی بات ایسی کرتا ہے کہ قاتل کو جوش آتا ہے اور وہ قتل کرنے پر تیار ہو جاتا ہے، کہا اللہ اس آدمی کو ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ کے اندر ڈالیں گے اور وہ ہمیشہ دوزخ کا ایندھن بنے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق ساری بڑی پسند ہے۔ جو کہا کہ ارحموا من فی الارض، جو اللہ کی مخلوق ہے زمین پر ان کے ساتھ مہربانی کرو، یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تمہارے ساتھ مہربانی کرے گا۔ اللہ کی مخلوقات میں چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں، اللہ کی مخلوقات کے اندر جانور ہیں، اللہ کی مخلوقات کے اندر یہ بے زبان چیزیں ہیں، تو ان کے ساتھ یہ سمجھ کر کہ اللہ کی ذات نے ان کو پیدا کیا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، جس طرح ہمارے لیے جان ہے اس طرح آپ کے لیے بھی جان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مخلوقات کے ساتھ محبت کرنے والا اور ان کے لیے راحت کا انتظام کرنے والا اور ان کے لیے بہتری کا انتظام کرنے والا وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے، اللہ اپنے اس بندے کے ساتھ پیار کرنے والے ہیں۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو زیادتی کرنے والا ایک جانور کے ساتھ، بلی کو باندھ دیا، اس کو کچھ نہیں دیا اور مر گئی۔ یہ صحیح روایت کے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بڑی نیکوکار بہت صالح عورت تھی، اس نے یہ فعل کیا، فرمایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بلی کی وجہ سے دوزخ کے اندر پھینکا کہ اس نے اس کو باندھ دیا، نہ خود کھانے کے لیے دیا اور نہ چھوڑا کہ وہ خود اپنے لیے کھانے کا انتظام کرتی، بھوک کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ اور ایک طرف بہت نامی گرامی جو ہے وہ بدکارہ عورت تھی، اس نے
کنویں سے پانی نکالا اور ایک کتے کو پلا دیا۔ اللہ کے اس وقت کے اللہ کے نبی اور پیغمبر کے پاس پیغام آیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ہم نے اس کی مغفرت کر دی ہے۔ یہ بخاری شریف کا واقعہ ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ جو ہے وہ بیان فرمایا ہے آپ نے۔ یہ تو عام مخلوقات ہے، اور حضرت انسان کو کیا کہا جاتا ہے؟ اشرف المخلوقات۔ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہے ان میں سے سب سے بہتر مخلوق کون سی ہے؟ حضرت انسان ہے۔ اللہ نے اس میں اپنے پیارے بندے بھیجے جن کو نبی کہا جاتا ہے، جو فرشتوں سے انسانوں سے سب سے زیادہ اونچا رتبہ اور مقام رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں حضرت انسان کا کیا رتبہ اور کیا مقام ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے آدم کی اولاد کو فضیلت کے ساتھ اور رتبے کے ساتھ اور مقام کے ساتھ ہم نے بخشا ہے۔ جو حضرت انسان کے ساتھ پیار کرے گا، میں کہا کرتا ہوں جو بچے ڈاکٹر بن رہے ہیں تو ان کے والدین بہت خرچ کرتے ہیں۔ ڈاکٹری ٹھیک ہے، ایک پیشہ بھی ہوگا، اس کے ساتھ کمائی بھی ہوگی، لیکن ساتھ اگر یہ نیت کریں یہ انسانیت کی منفعت کا کام کریں گے، لوگوں کی جان بچانے کے لیے کام کریں گے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا کام کریں گے۔ اس نیت کے ساتھ جب وہ ڈاکٹری کی طرف، میڈیکل کی طرف آتا ہے کوئی بچہ یا بچی، اور ان کی نیت یہ ہے اور اس کے ساتھ پیسے بھی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک انسانی معاشی ضرورت ہے، جو اس نیت کے ساتھ پڑھے گا اور اس نیت کے ساتھ تعلیم حاصل کرے گا، یا والدین اپنے بچوں کے لیے اس نیت کے ساتھ اس شعبے کو اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بڑا درجہ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بڑا رتبہ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے۔ انسان بحیثیت انسان اللہ کی ذات نے ان کو رتبہ اور مقام دیا۔ انسانیت کی درد رکھنے والے، انسانیت کے لیے بھلائی کا کام کرنے والے، انسانیت کے لیے راحت کا کام کرنے والے، انسانیت کے لیے اچھائی کا کام کرنے والے اللہ تعالیٰ کے ہاں رتبے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بڑا درجہ اور بڑی فضیلت ہے۔ یہ ڈاکٹر حضرات کو مسیحا کہا جاتا ہے کہ آدمی ان کے پاس چلا جاتا ہے تو اس کے لیے ان کے لیے بڑی ذمہ داری بنتی ہے، بڑا درجہ ہے، بڑا رتبہ ہے اور بڑا مقام ہے اور بڑی فضیلت والا کام ہے۔ کیا؟ ڈاکٹری کا شعبہ لوگوں کی جان کے لیے حفاظت کا ذریعہ یہ بنتے ہیں، لوگوں کی صحت کے لیے یہ حفاظت کا ذریعہ بنتے ہیں اور لوگوں کی راحت کے لیے یہ ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ بڑا درجہ اور بڑا رتبہ اور بڑا مقام ہے۔ یہ ایک پیشہ ہی نہیں، ایک بہت بڑی عبادت ہے ڈاکٹری کا شعبہ، اور ڈاکٹر حضرات ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں، انسانی خدمت کا کام کر رہے ہیں۔ ان کے لیے احتیاط کی ضرورت ہے۔ مریض آ جائے تو اس کو بڑے احتیاط کے ساتھ، کہیں ایسا انتخاب نہ ہو جو ڈاکٹری اصول کے خلاف ہو اور جو اس کے لیے جان کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو اور خطرہ ہو۔ اس شعبے کو اختیار کرنا چاہیے انہی لوگوں کو جو اپنے فن کے اندر ماہر ہے۔ جیلی قسم کے لوگ، عطائی، ڈاکٹر، حکیم، طبیب، یہ پیشہ ان کے لیے اختیار کرنا یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، ان کی کمائی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلنے والے اور لوگوں کی جانوں کے ضائع ہونے کا یہ ذریعہ بننے والے یہ انسانیت کے قاتل ہیں اور یہ انسان کے دشمن ہیں، یہ انسانیت کے دشمن ہیں۔ ان کو یہ پیشہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، ان کے لیے کسی اور پیشے کو اختیار کر لینا چاہیے۔ یار جو چیز انسان ایک دفعہ آنا ہے، پھر نہیں آنا، مکان بن جائے گا، گاڑی آ جائے گی، فلاں سلسلہ ہو جائے گا۔ جس چیز کا انسان کے ختم کرنے کے ساتھ، انسان کو مارنے کے ساتھ، انسان کی ہلاکت کے ساتھ تعلق ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ایسا کام کبھی
کبھی نہیں کرنا چاہیے اور ایسے کام کی کبھی اجازت نہیں دینی چاہیے، اور ایسا کام کرنا یہ دنیا کے لحاظ سے نہیں بلکہ آخرت کے لحاظ سے بھی جرم ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں یہ جرم ہے، اور یہ بندہ صرف قانون ہی نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی بھی خلاف ورزی کرنے والا ہے، جو لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلنے والا ہے۔ بات کیا چل رہی ہے؟ اللہ نے کہا ہمارے وہ بندے ہیں بڑے پیارے جو کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ قتل کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ اشارہ توڑ دینا ہے۔ پتہ ہے کتنے حادثات ہوتے ہیں، بعض دفعہ انسان جب اشارہ توڑتا ہے تو اس کی وجہ سے کتنا بڑا حادثہ جو ہے وہ پیش آتا ہے۔ اس کے اندر اوور سپیڈ بھی ہے کہ آدمی جو سپیڈ مقرر ہے اس سے ہٹ کر جو ہے وہ سپیڈ کے ساتھ سپیڈ چلانا۔ ہمارے قریب زمانے کے اندر حجاج کی جو خدمت کرنے والے لوگ تھے، یعنی وزراء کے درجے کے اندر، یہ ابھی پچھلی حکومت کے اندر ایک مفتی صاحب تھے، آپ کو یاد ہے؟ اسلام آباد میں ان کی ہلاکت کی وجہ کیا بنی؟ اوور سپیڈ تھی اور اشارے کو توڑا گیا، اور وہ بیچارے اپنی لائن پر اپنے طریقے پر جا رہے تھے اور ان کو ایسے اوور سپیڈ کے ساتھ ہٹ کیا گیا۔ ایک بہت بڑی جان، قیمتی جان جو حجاج کی بہت بڑی خادم تھی، اور ایک ایک حاجی کے پاس اور اس کے خیمے کے اندر جا کر اس کے پوچھتی رہی، اور حجاج ان کی خدمت کو یاد کرتے رہے۔ وہ بیچاری بہت ہی زیادہ قیمتی جان جو ہے اس کو ضائع کر دیا گیا، اور ناحق ضائع کر دیا گیا۔ یہ ہے قرآن نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي، رحمان کے وہ بندے ہیں کہ کسی کے لیے ایک ناحق قتل کا ذریعہ نہیں بنتے ہیں اور کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائی، ذرائع جو قتل کے ہیں ان میں سے جعلی ادویہ بھی ہیں، چند ٹگوں کی خاطر اور دنیا کے پیسوں کی خاطر ایسی دوائی کا انتخاب کرنا، اور ایسی دوائی جو ہے اس کو استعمال کرانا، اور ایسی دوائی جو ہے اس کو مہیا کرنا۔ پچھلے دنوں میں جب آنکھوں کی بیماری آئی تھی تو جو وہ آنکھوں میں دوائی ڈالنے والی جعلی دوائی تھی یا غلط دوائی تھی، کتنی آنکھیں ضائع ہو گئیں۔ یہ قاتل ہے انسانیت کے، یہ دشمن ہے انسانیت کے۔ انہوں نے صرف ملک کے قانون کو نہیں توڑا، یہ اللہ کے ہاں مجرم ہیں اور اللہ کے رسول کے ہاں بھی مجرم ہیں۔ یہ ناحق قتل کرنے والے، یہ ناحق اعضاء کو ضائع کرنے والے، یہ انسان کے دشمن ہیں اور یہ انسانیت کے قاتل ہیں، اور یہ انسانیت جو ہے اس کے ساتھ جو ہے یہ ظلم اور زیادتی کرنے والے ہیں۔ یہ اسلام کی نظروں کے اندر یہ بہت برے لوگ ہیں، اور ان کا اسلام کی نظروں کے اندر بہت برا مقام ہے اور بہت برا درجہ ہے۔ دوائی جو ہے وہ اپنے وقت سے آگے چلی گئی اور اس کو کاٹا ماٹا کر کے بیچارہ سادہ سا آدمی آیا، اور وہ دوائی بجائے فائدے کے اب نقصان دینے والی ہے۔ پیسہ چاہیے، غلط دوائی دے دی صرف چند ٹگوں کی خاطر، اور اس نے ایک انسان کی جان کو ضائع کر دیا، اور اس نے ایک انسان کی جان کو نقصان پہنچا دیا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے اور ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ سال ڈیڑھ سال کی بات ہے، ہمارا ملنے والا شاگرد ہمارا وہاں خیالی کا رہنے والا، اس کا بھائی بہت ہونہار بھائی، نوجوان، بیچارے کو بخار ہوا، عطائی کے پاس چلا گیا، اس نے ایسے ٹیکا ٹوکا سیدھا ہڈی کے اندر۔ ہڈی میں اگر ٹیکا لگ جائے تو یہ بہت خطرناک ہے۔ بس 2-3 دن اس بیچارے نے گزارے ہیں، اور اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو گیا۔ یہ قاتل ہے، یہ ڈاکٹر۔ اس کے والدین نے یہاں اس ڈاکٹر کو معاف کر دیا، ڈاکٹر نہیں تھا، صرف اس نے لیبل لگایا ہوا تھا ڈاکٹری کا۔ بھئی اللہ کے ہاں بھی وہ پیش ہوگا تو وہاں کیا جواب دے گا کہ ایک نوجوان کو اور ایک ہنستے کھیلتے گھرانے کو اس نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، انسان کی جان پھر نہیں آئے گی۔ جو چلا گیا، کوئی آدمی کہے کہ میرا باپ، میں سارا گھر دے دیتا ہوں، فیکٹری دے دیتا ہوں، میرا باپ آ جائے، میرا بیٹا آ جائے، کسی کا باپ اور بیٹا اس کو مل سکتا ہے؟ اس لیے اس جان کو ضائع نہیں کرنا، اور اس جان کو ضائع کرنے کا ذریعہ بھی نہیں بننا ہے۔ جو جان کو ضائع کریں گے یا ضائع کرنے کا ذریعہ بنیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم ٹھہریں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مجرم ٹھہریں گے۔ ہلاکت
اور جان کا ضیاع، اس کی ایک وجہ یہ بھی بنتی ہے کہ آدمی سستی اور کاہلی سے کام لیتا ہے۔ 20-30-40 لاکھ کی گاڑی رکھی ہوئی ہے اور اس کی کوئی مینٹین ہی نہیں ہے، کوئی پہیا اس طرف جا رہا ہے اور کوئی گاڑی اس طرف جا رہی ہے۔ جب اللہ کی ذات نے گاڑی دی ہے تو کبھی کبھار اس کو دکھا کر اس کے اوپر کچھ پیسے خرچ کر لیا کرو۔ پیسہ نہیں، انسان قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ گاڑی کے مسئلے کے اندر رسک مت لو۔ اگر کہتا ہے مکینک یہ فٹ نہیں ہے اور یہ اس کے لیے خطرات ہیں اور اس کے لیے جو ہے کسی وقت حادثے کا ذریعہ بن سکتا ہے، اس کو کھڑی کر دو۔ جب تک پیسے آئیں اس کو، جب تک مکینک اس کو کلیئر نہ قرار دے، اس وقت تک روڈ پر اس کو لے جانا، اور خدا نہ کرے اگر وہ کسی حادثے کا ذریعہ بن گیا تو آپ اس کی وجہ کون بنے گی؟ بس سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس کی طرف دھیان اور خیال نہیں ہے۔ مکان کی دیوار گرنے والی ہے۔ اب عائشہ منزل کراچی کے اندر ایک بڑی مشہور منزل ہے، اب 2-4 دن پہلے وہاں جو حادثہ پیش آیا ہے، کتنا بڑا حادثہ تھا، اللہ کی ذات نے جانوں کو بچا لیا اور صرف مالی نقصان ہوا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ عمارتیں گرنے والی ہیں، چھت گرنے والے ہیں، دیواریں گرنے والی ہیں۔ سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس کی طرف دھیان اور خیال نہیں کیا جاتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پناہ مانگتی ہے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے اللہ میں سستی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ آدمی سستی اور کاہلی کرتا ہے اور اس کی وجہ سے کسی بڑے حادثے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ جہاں انسانی یعنی استطاعت موجود ہے، ریلنگ گھر میں نہیں لگی ہوئی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بیچارے معصوم، کون اس کا ذمہ دار ہوگا اگر کہیں حادثہ پیش آ گیا؟ کون ذریعہ بنا ہے؟ اپنا پیٹ کاٹ کر، یعنی اپنے جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں ان کو کم کر کے، جہاں کسی جگہ پر قرضہ لیتے ہو تو یہ بڑی اہم جگہ ہے اپنے بچوں کی سیفٹی کے لیے اور بچوں کی بہتری کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے اپنے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کرتے ہو اور ایسی چیز کرتے ہو۔ قرآن مجید نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ وہ رحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے، وہ کسی کو نہ حق قتل نہیں کرتے، نہ خود قتل ہونا ہے اور نہ کسی کے لیے قتل کا ذریعہ بننا ہے۔ جب جی چاہا راستہ بند کر دیا، کوئی چیز راستے کے اندر ڈال دی اور راستے کے اندر کسی چیز کو کھڑا کر دیا ہے۔ یہ سرکار بھی اس طرح کرتی ہے، کوئی کام ہوا اور وہ کام مکمل ہو گیا اور وہی سارا کا سارا سلسلہ پڑا ہوا ہے اور لوگ گزرتے ہیں اور بیچارے کوئی ایسے ہیں جن کو پتہ نہیں چلتا اور اس کی وجہ سے وہ بڑے حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہر احتیاطی تدبیر کو اختیار کرنا چاہیے۔ گاڑی پر بیٹھتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کہتے ہیں؟ حادثہ پیش آیا، سارے بچ گئے اور کہتے ہیں جی وہ فلاں نہیں بچا اس لیے کہ اس نے بیلٹ نہیں باندھی ہوئی تھی، گاڑی سے باہر گر گیا، حالانکہ باقی سارے جو ہیں وہ ٹھیک ٹھاک ہیں، اس نے بیلٹ نہیں باندھی تھی۔ یہ کون ذریعہ بنا بڑے حادثے کا اور بڑے واقعے کا؟ اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو منظم کرو، اپنے کو بچاؤ۔ راستوں کے اندر بے تکے قسم کے کیا بنا دیے جاتے ہیں، وہ جمپ جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے بچایا 3-4 دن۔ یہ سیٹلائٹ اور مین مارکیٹ، رات مغرب کے بعد میں گزر رہا تھا اور میں سکوٹر پر تھا، کوئی نظر نہیں آیا، میں 30-40 کی سپیڈ پر تھا، اس طرح میں اوپر گیا ہوں، بس اللہ نے مجھے بچا لیا، وگرنہ کوئی بڑا مطلب کہ پاؤں لات کا کوئی مسئلہ بن سکتا تھا۔ آپ ٹھیک ہے سپیڈ بریکر آپ لگاتے ہیں، لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ کہیں رات کے اندھیرے کے اندر کسی کو پتہ نہ چلے کتنے حادثات اور واقعات جو ہیں سپیڈ بریکر کی وجہ سے پیش آتے ہیں۔ آپ گلیوں اور بازاروں کے اندر باہوش طریقے کے ساتھ چلیں۔ یہ جو میرا گھر ہے یہ اس کے ساتھ جگہ بہت خطرناک ہے۔ آپ اپنے آپ کو باہوش رکھیں کہ یہاں یہ گلی جو ہے اس سے کوئی آدمی بھی، یہ محلہ ہے یار، محلے میں کوئی سپیڈ ہونی چاہیے اور اس کے چلانے کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے۔ یہ کوئی حادثہ اچانک باہر نکل آئے گا کسی گلی سے، یہ مین روڈ ادھر سے بھی گلی ہے ادھر سے بھی گلی ہے، کوئی بڑا آدمی سمجھے گا
لیکن کوئی چھوٹا بچہ ہے، اس بیچارے کو کیا پتا ہے کتنے حادثات پیش آ گئے۔ نہ اپنے کو قتل کرو، نہ کسی کو بھی قتل کرو، یہ ذرائع قتل جو ہیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا لو کہ کسی انسانی جان کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ اس طرح کرنے والے ہیں، اپنے کو اور لوگوں کو بچانے والے ہیں، قرآن نے کہا وہ رحمان کے بندے اللہ تعالیٰ کو اتنے پیارے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس طرح لوگوں کو ناحق قتل نہیں کرتے اور قتل کرنے کا ذریعہ نہیں بنتے۔ وعباد الرحمن، یہ رحمان کے بندے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان کر دیا۔ یہ جو دودھ پیتے ہیں ہم، ان کے اندر کوئی زہر ڈال دیا جائے، بھینسوں کو ٹیکا لگایا جاتا ہے دودھ نکالنے کے لیے، وہ نری تباہی ہے۔ رات کو ہمارا ساتھی یہ شانی ہمارے ساتھ تھا، گدھ کا مسئلہ آیا، وہ تحقیق چل رہی تھی، میں نے کہا میں تجھے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حج پر ہمارے ساتھ لاہور کا ایک نوجوان تھا، بڑا پیارا، میں نے پوچھا کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا ایک NGO ہے، وہ پاکستان میں تحقیق کر رہی ہے، گدھیں ختم ہو گئی ہیں۔ اللہ کے یہ مخلوق بنائی تھی کہ غلاظت کو، انسان کو یعنی شہر کو، علاقے کو کلین کرنے کے لیے، شہر کے باہر اور گاؤں کے باہر غلاظت ہوتی تھی، یہ گدھیں ساری اکٹھی ہوتی اور سارا کچھ ختم کر دیتی، اور یہ مخلوق بڑی اس کام کے اندر فائدہ دیتی تھی۔ پہلے ذرا تھوڑا سا 15-20 سال پیچھے چلے جائیں، ہر گاؤں کے باہر کوئی بھینس، کوئی ایسا جانور ہوتا تو گدھیں وہاں پڑی ہوئی ہوتی تھی، اس کو سارا گوشت کھا جاتی اور پنجرا بن جاتا تھا۔ اب کوئی نظر نہیں آتی ہے۔ کہا اس تحقیق پر ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ تو میں نے کہا کہاں پہنچے؟ کہا ہمارا یہ، ہم نے اس کا فارم بنایا، انڈے لائے، اور پھر بچے، پھر جوان، پھر ان کی جو طبی عمر ہے ان کے بارے میں ہم نے تحقیق کی۔ تو میں نے کہا پاکستان میں کیوں ختم ہوئی؟ کہا جو بھینسوں کا دودھ نکالنے کے لیے ٹیکا لگایا جاتا ہے، اور وہ بھینسیں جب اپنی مدت کو مر جاتی ہیں، اور ان بھینسوں کا گوشت کھا کر گدھیں جو ہیں وہ زندہ نہیں رہتی ہیں اور وہ ہلاک ہو جاتی ہیں، یہ ٹیکا اور پھر لگانا اور یہ چیز یہ ان کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اب بتاؤ، جو چیز ایک اس طرح حیوان کے لیے اور اس طرح پرندے کے لیے، ایک بڑے جانور کے لیے جو بہت بڑے نقصان کا ذریعہ ہے، ہمارے معصوم یہ بیچارے بچے دودھ پیئیں گے، اور یہ تو ہمیں تو یہ چاہیے نا دودھ زیادہ نکل آئے، لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ انسان کے لیے ہلاکت ہے۔ ایسی کمائی کو آپ کیا کریں گے جس سے انسان تباہ ہو رہا ہے اور جس سے انسانیت ختم ہو رہی ہے؟ پانی ڈال لو اگر ڈالنا ہی ہے۔ آخری بات کہہ دوں، یہ جو چوہا لگایا ہوتا ہے کس میں؟ گیس پر۔ میں نہیں کہتا کہ آپ چوہا لگائیں، لیکن کوئی لگانا بھی ہے تو سیف چوہا لگائیں۔ کتنے واقعات اور حادثات پیش آتے ہیں کہ چوہا پھٹا اور اس کی وجہ سے، میں بالکل نہیں کہتا، میں حرام سمجھتا ہوں، غلط سمجھتا ہوں، اس سے لوگوں کا، محلے والوں کا، دوسروں کا ہاتھ کھینچا جاتا ہے، یا یوں کہہ لو یہ قانون کی خلاف ورزی ہے۔ یار کو آپ یہ کہیں گے مفتی صاحب وہ بھی بڑا ظلم کرتے ہیں۔ کون؟ محکمے والے، ان کے ظلم کی بھلا کیا انتہا ہے؟ گزشتہ مہینے میرا بل آیا ہے 800 روپیہ، گیس کا بل آیا کتنا جی؟ 800 روپیہ۔ میں نے یونٹ استعمال کیے کتنے؟ 85۔ اور اس دفعہ میرا بل کتنا آیا ہے؟ معاویہ صاحب ادا کرتے ہیں 4900 اور کچھ، اور میں نے یونٹ کتنے استعمال کیے؟ 135۔ 85 کا 800 اور 85 کے اوپر کتنے ہو گئے؟ 50 جب اوپر ہوتے ہیں تو اس کا بل جو ہے آپ اندازہ لگائیں کہ 100 گنا نہیں، 200 گنا نہیں، 300 گنا نہیں، 400 گنا نہیں، کتنے ظلم کی انتہا ہے یار۔ دنیا ساری کے اندر جب چیز بڑھتی ہے تو اس کا ریٹ کم ہو جاتا ہے، یہاں چیز بڑھتی ہے تو اس کا ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے۔ ان کے اس ظلم کے باوجود میں نہیں کہتا کہ آپ چوہا لگائیں، میں اس پہ جائز یا ناجائز ہونے پر بات ہی نہیں کرتا۔ ہاں اپنی جان کو بچائیں، ایسا کوئی سلسلہ ہو جس میں 100% سیف ہے وہ سلسلہ، وگرنہ آپ اس قانون کی خلاف ورزی کریں گے۔ جو معاہدہ ہوتا ہے گیس والی کمپنی کے ساتھ، ہم اس طرح کا کوئی کام نہیں کریں گے جو کام آپ کے قانون کے خلاف ہوگا۔ وہاں اگر یہ کوئی خدشات، ہلاکت، حادثے اور کسی نقصان کے ہیں
تو پھر یہ صرف وہی نہیں، اس لحاظ سے بھی آپ مجرم ہیں، ایک نقصان انسانی جان کے نقصان کا اور اس کے لیے حادثے کا آپ ذریعہ بنے ہیں۔ سیف رہو اور دوسروں کو سیف رکھو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایسی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایسوں کو قرآن میں اللہ نے اپنا خاص بندہ کہا ہے جو انسانیت کا خیال رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا جو کہا سنا ہے قبول فرمائے، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔